وہ تنہا کون ہے اللہ بادشاہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اوپر جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں نا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف اور اپنے دودھ پیتے بچے سیدتنا بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ کی حکم سے لے جا کر اس ریگستان میں، اس خالی مقام پر جہاں پر نہ انسان ہے نہ انسان کے بسنے کے کوئی آثار ہے، ایک ایسے مقام پر اللہ کے حکم سے لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں اور فرماتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں تیرے حکم پر، میں اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو لے جا کر تیرے حکم پر اس مقام پر چھوڑ آیا جہاں پر ریگستان ہی ریگستان ہے، درخت اور ہریالی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مولا تیرا حرم، تیرا کعبہ ہے اس مقام پر۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو، بیوی بچے کو، اپنی فیملی کو لے جا کر وہاں پر چھوڑے، اس وقت خانہ کعبہ ایک ٹبا تھا اپنے پاس، حیدرآبادی دکنی زبان میں ٹبا بولتے تھے، تھوڑا سا مٹی کا ایسا اونچا رہتا ٹبا، بس یہی تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کا کنسٹرکشن ایکچولی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کیے تھے، پھر وہ آدم علیہ السلام کے نماز کا کمرہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سب اس میں نمازیں پڑھے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اس وقت پریشر سے کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھی وہ ایک دوسرے پر گر گئی تھی، چاروں طرف سے دیواریں۔ اس وقت تو کوئی راڈ اور کنکریٹ وغیرہ کا تصور نہیں تھا، مٹی پتھر سے بنتے تھے دیواریں، وہ دیواریں ایک دوسرے پر جب گر گئی طوفان نوح کے وقت تو وہ ایک مٹی کا ٹبا جیسا اس طرح سے بن گیا تھا، اور لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو چھوڑ دیے اور چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق واپس ملک شام آ گئے، اور ملک شام آ کر دین کا کام کرتے رہے۔ سال ہا سال گزر گئے، جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، یعنی اچھے نوجوانی کی طرف قدم رکھنا شروع ہوئے، اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اب پلٹ کر جاؤ۔ بیوی بچوں کو کہاں پر چھوڑا، کس مقام پر چھوڑا؟ خانہ کعبہ جہاں پر بننا تھا، ابھی بنا ہوا نہیں تھا، صرف بیسمنٹ تھا، زمین کے نیچے نظر نہیں آتا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام بس ایک ٹبے کے اطراف رہتے ہیں، ایک اونچی زمین کے اطراف رہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے، ان کی فیملی جانتی تھی کہ ہم کوئی ریگستان میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم یہاں پر خدمت پر آئے ہیں، حفاظت پر آئے ہیں، کنسٹرکشن کے لیے آئے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے کے لیے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نوجوانی کی طرف قدم رکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر آئے اور آ کر اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس لمحے کو جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر پہلے سے بنے ہوئے بیسمنٹ کے اوپر کعبۃ اللہ کے دیواریں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنسٹرکشن کر دیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دیے، اور بیوی بچوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپن خود قربانی دیے، اپنی وائف کی قربانی دیے، اپنی اولاد کی قربانی دیے، جنگل بیاباں کی دشواریوں کو برداشت کیے، کیوں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ جب زندگی کا ایک بڑا حصہ کعبۃ اللہ کی خدمت، اس کی آبادی، اس کی سروس کے لیے لگا دیا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا کیے۔ کئی دعائیں ہیں، اس میں فائنل اور سب سے اہم دعا ہے، فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑا، اپنی فیملی کو یہاں پر چھوڑا، میں نے اپنے نسل کو ان
ریگستان کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے چھوڑا. اے اللہ یہ میں نے کعبے کے لیے جو قربانیاں دی, خانہ کعبہ کے لیے جو محنتیں کی, اس کے بدلے میں مولا میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں, میں مزدوری مانگتا ہوں, میں انعام مانگتا ہوں. اے اللہ میری نسل میں اسماعیل کی اولاد میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کو بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا اور خانہ کعبہ کی 10-15 سال خدمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو انعام دیا کہ ان کے نسل میں محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.